جب ہم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تلواریں، جنگیں اور عظیم سپاہی آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار، دانائی، قربانی اور مضبوط عورتوں سے بھی قائم ہوئی؟ آج ہم عثمان بے کی بیٹیوں فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کی وہ کہانیاں سامنے لائیں گے جو تاریخ میں اکثر نظر انداز کر دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ صرف جنگوں سے نہیں بنی، اس کی بنیاد ایمان، اخلاق، عقل اور اتحاد پر رکھی گئی۔ عثمان بے کے ساتھ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے مشورے دیے، نسلیں سنواریں، معاشرہ مضبوط کیا اور ریاست کو اندر سے طاقت بخشی۔ فاطمہ خاتون کی پیدائش 1280 سے 1290 عیسوی کے درمیان ہوئی۔ وہ عثمان غازی اور مالہون خاتون کی حقیقی بیٹی تھیں۔ ان کی پرورش قائی قبیلے کے ماحول میں ہوئی، جہاں انہیں قرآن، دینی علم، تاریخ اور ترک روایات کی تعلیم دی گئی۔ فاطمہ خاتون عام عورت نہیں تھیں، انہیں تلوار بازی اور جنگی تربیت سے خاص شغف تھا۔ عثمان غازی ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی رائے کو اہم سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اورخان غازی بھی ریاستی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ فاطمہ خاتون کی شادی کے بارے میں تاریخ میں دو آراء ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شادی عمر بے بن عبداللہ سے ہوئی، جو قلعہ قراجہ حصار کے وفادار امیر تھے۔ فاطمہ خاتون نے سوغت اور بعد میں بلجک میں قیام کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، فلاحی کام، دینی مجالس اور باجیان روم کی تربیت کی۔ انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، جو فاطمہ خاتون مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا بیٹا بعد میں اورخان غازی کی فوج کا ایک کمانڈر بنا۔ فاطمہ خاتون کی وفات تقریباً 1340 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان تھی۔ ان کا مزار بلجک، ترکی کے قریب واقع ہے۔ کرولش اورخان میں انہیں ایک سنجیدہ، سمجھدار اور باوقار خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کرولش اورخان ڈرامے میں حلیمہ خاتون کو بالا خاتون کی بیٹی اور علاؤ الدین کی بہن دکھایا گیا ہے، لیکن تاریخی طور پر اس بات کا کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں کہ وہ عثمان بے کی حقیقی بیٹی تھیں۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق حلیمہ خاتون دراصل عثمان بے کی بھتیجی تھیں۔ وہ غالباً ساوجی یا گندز بے کی بیٹی تھیں، جنہیں والد کی وفات کے بعد عثمان بے نے گود لے لیا۔ قبائلی معاشروں میں یتیم بچوں کو گود لینا ایک عام روایت تھی۔ روایات کے مطابق عثمان بے حلیمہ خاتون سے فاطمہ خاتون سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ حلیمہ نام بعد میں قصہ گوؤں نے شامل کیا۔ تاریخی طور پر مشہور حلیمہ عثمان غازی کی والدہ تھیں۔ یہ حلیمہ خاتون بھی خاندانی مشاورت میں شامل رہیں، باجیان روم کی تربیت کی اور اورخان غازی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے ایسی بہادری دکھائی جو مردوں سے کم نہ تھی۔ حلیمہ خاتون کی شادی، اولاد یا وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اسی وجہ سے ڈراموں کے مصنفین فرضی کہانیاں تخلیق کرتے ہیں، جیسے کرولش اورخان میں حلیمہ اور درسون کی محبت کی کہانی، جو مکمل طور پر افسانہ ہے۔ فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون صرف گھر کی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ رہنما، مجاہد، معلمہ اور سلطنت کی معمار تھیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ صرف مردوں کی تلواروں سے نہیں بلکہ عقل مند اور بہادر عورتوں سے بھی قائم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔